اعتکاف کے حوالے سے کچھ احادیث۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں انہوں نے ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا۔ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے میں ایک چھوٹے سے خیمے میں اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر باہر نکال کر فرمایا، میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا، میں اس رات کو تلاش کرنا چاہتا تھا، پھر میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا تو مجھے کہا گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، پھر مجھے بلا دی گئی، میں نے اس کی صبح خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اسے ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، اس رات بارش ہوئی، مسجد کی چھت شاخوں سے بنی ہوئی تھی، وہ ٹپکنے لگی، میرے آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان تھا، اور یہ 21ویں رات یعنی 21ویں تاریخ تھی۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فوت کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن سنایا جاتا تھا، اور جس سال آپ کی جان قبض کی گئی، اس سال 2 مرتبہ سنایا گیا، اور آپ ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قبض کی گئی، اس سال آپ نے 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تو آپ اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے، جبکہ آپ مسجد میں ہوتے تھے میں آپ کی کنگھی کر دیتی، آپ صرف انسانی حاجت کے تحت ہی گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی، میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ پھر ایک اور حدیث میں آتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے ایک سال اعتکاف نہ کیا، پھر آئندہ سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف کیا۔ اس کے بعد اعتکاف کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرتے اور پھر اپنے اعتکاف کی جگہ میں تشریف لے جاتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مریض کی عیادت کر لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال میں چلتے جاتے اور رکے بغیر اس کا حال دریافت کر لیتے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسنون یہی ہے، وہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں شرکت کرے، عورت سے جمع کرے، نہ اسے گلے لگائے، اور کسی بہت ہی ضروری کام کے علاوہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ نکلے۔ نیز روزے کے بغیر اعتکاف ہے، نہ جامع مسجد کے بغیر اعتکاف ہے، نہ جامع مسجد کے بغیر۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے، جب آپ اعتکاف فرماتے توبہ کے ستون کے پیچھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا، چارپائی لگا دی جاتی۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح سے نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ احد رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے دوران مسجد میں آپ سے ملنے آئی۔ انہوں نے گھڑی بھر آپ کے ساتھ بات کی، پھر واپس کے لیے کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو واپس سے چھوڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔